Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable. Imam Shafi'i rahimahullah once said کہ اگر کوئی شخص شراب کے نشے میں میرے سامنے آئے اور کہے کہ I'm not intoxicated تو میں یقین کر لوں گا، لیکن اگر کسی کے ساتھ پاور ہے، کسی کے پاس عہدہ ہے، کسی کے پاس اقتدار ہے اور وہ مجھے آ کے بتائے کہ میرے نشے میں نہیں ہوں تو میں نہیں مانوں گا. So the power has its own intoxication and نشہ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا انسان کا دماغ جو ہے نا وہ معاف ہو جاتا ہے، اور اس میں آپ اپنے اپوننٹ کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں، اس کو ڈیسیکریٹ کر دیتے ہیں، اس کی تباہی پھیر دیتے ہیں، کیونکہ آپ اقتدار کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اس کا ایک علیحدہ سے ایک نشہ ہے، ایک بیماری سمجھنے یہ ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں انبیاء کرام کو چھوڑ کے یا بہت ہی کوئی صالح قسم کا کوئی ایسا رولر گزرا ہو کہ جو اپنی اس ذمہ داری کو سمجھے کہ اگر خدا نخواستہ مجھ سے میرے کانڈکٹ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت والے دن مجھ سے پوچھ لیا تو میرا کیا حال ہوگا. تو اس وجہ سے یہ جو لوگ اس وقت پاکستان میں پاور میں ہیں، یہ اس نشے میں ہیں کہ ان سے پاور نہ چلی جائے. وہ پروٹوکول، وہ پرکس اینڈ پریولیجز اینڈ شان و شوکت جھوٹی ہے، ادھار لی ہوئی ہے، قرض پہ لی ہوئی ہے، بھیک مانگ کے لی ہوئی ہے، لیکن ہے. اب اس کو انجوائے کرنے کے لیے آگے پبلک بھی سو رہی ہے، تو اس لیے کوئی ریئیکشن بھی اس طرح کا نہیں آ رہا جس طرح کا آنا چاہیے. آپ فرانس میں دیکھ لیں، اس وقت ایک شخص کی ہلاکت ہوتی ہے پولیس کے ہاتھوں، پورا ملک باہر نکل آتا ہے. 72 انسٹالیشن پہ اس وقت جو ملٹری کی، جس طرح پاکستان میں رینجرز سمجھ لیں، اس طرح ان کی جو لوکل فورس ہے، جو ملٹری فورس ہے، اس کی 72 انسٹالیشن پہ اس وقت تک اٹیکس ہو چکے ہیں، ٹائر جلائے جا چکے ہیں، دکانیں بند ہو چکی ہیں، 1000 کے قریب بندے بھی اریسٹ ہو چکے ہیں. لیکن انہوں نے ایک کام نہیں کیا، انہوں نے کسی کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ آپ پہ پابندی لگ جائے گی، آپ کو پالیٹکس سے نکال دیا جائے گا، آپ کو ملک سے نکال دیا جائے گا، آپ کو غدار ڈکلیئر کر دیا جائے گا. بھائی پبلک کا ریئیکشن ہے، پولیس آفیسر نے غلطی کی ہے، وہ آفیسر بھی اریسٹ ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا کہ ان کا پولیس چیف یا آئی جی یا میئر آ کے ہر روز ایک پریس کانفرنس کیے جا رہا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اور یہ بھی نہیں ہو رہا کہ پیپل ہیو گان مسنگ اور ان کے جرنلسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے، میڈیا کلیم ڈاؤن ہو گیا ہے، خبریں نہیں دکھانی، ایسا کچھ نہیں ہے. ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ اینڈ رننگ سائملٹینیسلی. ایونچولی دے ول کنٹرول اٹ، گورنمنٹ ول ہیو اٹس اون ریٹ. لیکن یہ نہیں ہو رہا کہ آپ کو آپ کے پروٹیسٹ سے، آپ کو بولنے سے، آپ کی آزادیاں ساری کی ساری جو ہے وہ ایک لمحے میں سلب کی جا سکے. ایسا نہیں ہوا. سو یہ وہ ایگزامپل ہے جو اس وقت پاکستان میں مئی 9 کے ایونٹ کو آرکسٹریٹ کیا گیا، ایک فالس فلیگ ڈرامہ رچایا گیا، جس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ اس کو سازش کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سانحہ تھا. سو ڈیفائن آپ کر لیں کہ ہمارے پاس کتنے اس طرح کے ٹریجڈیز ہوتی نہیں ہیں. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ قومی سانحہ تھا یا کہ یہ ایک سازش تھی. جب پشاور میں 140 پولیس والوں کو مار دیا گیا، they were on duty and they were crushed, burned to death. کیا وہ سانحہ نہیں تھا؟ وہ سانحہ تھا یا کہ سازش تھی؟ جب بھٹو کو پھانسی لگائی گئی، وہ سانحہ تھا ملک کے اندر یا سازش تھی؟ ملک کے اندر 3 دفعہ مارشل لا لگائے گئے، کانسٹیٹیوشن کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا. کیا وہ سانحہ تھا یا کہ سازش تھی؟ لیاقت علی خان کا قتل کیا گیا، ہمارے پہلے وزیر اعظم، جنہوں نے، جو نواب تھے، رچ تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ ملک کی خاطر چھوڑ کے مائیگریٹ کر کے پاکستان آ گئے، پاکستان کو دیا، سب کچھ دیا. ان کا بے ایمانہ قتل کیا گیا اور اس کے قاتل کو ابھی تک سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کو فارن کنٹریز میں سیٹل کیا جا رہا ہے، ان کی بورڈنگ لا جن کو پے کیا جائے. تو یہ سازش تھی یا کہ سانحہ تھا؟ اے پی ایس میں تقریباً 150 بچہ اسکول میں پڑھتے ہوئے لقمہ اوجل بن جاتا ہے، ان کو جلا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، ملک کے اندر ٹیررزم ہوتا ہے. وہ بھی سانحہ تھا یا کہ ایک سازش تھی؟ اگست 5 2019 کو جب کشمیر کے اندر کشمیر کی اٹانومس سٹیٹس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور پاکستان سے کوئی ریئیکشن نہیں آتا، کیا وہ سانحہ تھا
یا کہ سازش تھی؟ پیسفل پروٹیسٹرز 25 مئی کو آتے ہیں، پورے پاکستان سے اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں، اٹک برج کے اوپر ان کے اوپر فائر کھول دیا جاتا ہے، لاشیں گرائی جاتی ہیں، مارا جاتا ہے، کیا وہ سانحہ تھا یا کہ سازش؟ سپریم کورٹ اپنا ڈیسیژن دینے جاتی ہے، انڈر دا کنسٹیٹیوشن اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں، پروونشل اسمبلیز، تو ود ان 90 days الیکشن ہونے چاہیے۔ اس دن ایک اسلام فروش جماعت اپنے جتھے ملیٹنٹس کو لے کے اسلام آباد میں آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پی ڈی ایم 13 مل کے چیف جسٹس کو ہراس کرتے ہیں، چیف جسٹس کو تھریٹ کرتے ہیں، اور چیف جسٹس ڈر کے اپنا ڈیسیژن ود ہولڈ کر لیتے ہیں، صبر تحمل کی تلقین کرتے ہیں۔ کیا یہ نیشنل ٹریجڈی تھی، سانحہ تھا یا کہ سازش تھی؟ کراچی ایئر بیس پہ حملہ ہوتا ہے، جہاز جلا دیے جاتے ہیں، ایئر فورس کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیا وہ سانحہ تھا یا کہ سازش تھی؟ ذل شاہ کا قتل کر دیا جاتا ہے، کیا وہ سازش تھی یا کہ سانحہ تھا؟ ارشد شریف کے لیے اسی کے ملک کے اندر زمین تنگ کر دی جاتی ہے، کینیا میں جا کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، کیا یہ سانحہ تھا یا کہ سازش؟ عمران ریاض خان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے آف بورڈ کر کے اغوا کر لیا جاتا ہے، اس وقت تک کوئی ایجنسی اس کی ذمہ داری نہیں لے رہی، کیا یہ سانحہ تھا یا کہ سازش؟ عمارت ٹوٹنے پہ، انسٹالیشن کے ضائع ہونے پہ، ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو جو کہ غلط ہے، اس پہ اتنا واویلا کرنا سازش ہے، یا کہ انسانوں کا، جن کا 25 انسانوں کا قتل اور ایک اندازے کے مطابق 50 انسانوں کا قتل، جس کے اوپر گولیاں ماری گئی ہماری اپنی فورسز نے، نہتے عورتوں کو اٹھایا گیا، یہ سانحہ تھا یا کہ سازش؟ جو ہمارے اقتدار پرست جرنیل، مفاد پرست سیاستدان، انصاف پرست جج اور اسلام فروش علماء، یہ جب ملک کے خلاف کام کرتے ہیں تو یہ کیا سازش ہے یا سانحہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔